السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ لے کے آ رہی ہوں جو میں نے ڈھونڈ کے لکھا ہے۔ یہاں پر لائٹ ہے۔ کچھ لوگ یہاں ایسے ہیں جن کو خدا کا ڈر نہیں، جو خدا کا مذاق بناتے ہیں۔ اگر ڈھونڈنے بیٹھے ہیں کچھ یہاں وہاں تو جیسے کہ نیٹ میں تو اچھا خاصا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ حادثے ہو جاتے ہیں، جادو کیے جاتے ہیں، جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کا گھر تباہ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے پتہ چل جائے کہ یہ عورت ایسی ہے، بہت گن والی ہے، اس کے بچے مار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے ان کے بیچ میں۔ یہ میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ یہ یہاں پر جتنے بھی کلپس جا رہے ہیں یوٹیوب میں جو بتا رہی ہوں باتیں، کہ یہ کوئی بھی مذاق نہیں ہے۔ یہ سب میری زندگی گزرے ہوئے قصے میں سنا رہی ہوں، کچھ ایسے باتیں جو ہوئی ہیں، جو گزر رہی ہیں اور جو گزر چکی ہیں، جس پہ مجھے شک تھا اور شک بعد میں صحیح نکلتا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے عورتیں ہیں یہاں پر، ان کے گھر ہیں، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے کیونکہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس تک کیسے پہنچیں۔ تو ان کے بچے ایسے مار دیے جاتے ہیں، جدا کر دیے جاتے ہیں کسی بھی حادثے کے طور پہ۔ جو بالکل ناڈر ہیں، جو ناڈر ہیں، جو کافر ہیں، جن کو خوف نہیں ہے خدا کا، تو وہ کچھ بھی کریں گے۔ یہاں پر ایسے بہت سے قصے ہیں، بہت سی کہانی ہیں جن کی بلبوتے میں دکھا تو نہیں سکتی، پر کہ ان کے گھر جا کے میں بتاؤں، پھر وہ ریجیکٹ کریں گے کہ وہ ابھی کسی اور راستے میں چلے جائیں، سیدھے راستے پہ نہیں رہیں گے۔ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں ایسے دروازہ نہیں ٹھوک سکتی کسی کا بھی، بس میں کافی دیر سے ان کو جانتی ہوں، دور سے میری جان پہچان ہے ان کی۔ میرے بچے کو بھی ایسی حادثے کا شکار بنایا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کیا کہتے ہیں جیسے کہ ثبوت ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ حادثے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا، سب تیری بچے کی غلطی ہے، اور بس ہر قصے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایسے گناہ ہو جائے انہیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی تحقیق یہاں پر کیا جائے نا تو نہیں ہوتی۔ یہاں پر سب کچھ ہے، یہ یو اے کی بات کر رہی میں، یہاں پر یو اے میں ہوں، سب کچھ ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو نہیں دکھائی دے گا کہ ایسے میں خواہ اس ملک کی اتنی تعریف کروں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ سب کچھ ہے یہاں پر جیسے آپ فری ہو جائیں یا آپ کے بچے صحیح ہو جائیں، یہ ایسے یہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب کے موجود میں ہو سکتا ہے۔ سب ہو یہاں پر، سی آئی ڈی ہو، پولیس ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی حادثے ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے حادثے بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں اور ان کو چھپایا بھی جاتا ہے کیونکہ اللہ کا خوف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ایسا ہو یا ویسی بے حیائی ہو تو اس میں بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ انکریج کریں گے ان لوگوں کو جو ایسے بے حیا ہیں۔ یہاں پر میں اس ملک کی بات نہیں کر رہی، میں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں پر ختمہ کوئی نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا یہ ہے، نہیں، اس سے بھرائیں گے۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتی یوٹیوب میں کتنے لوگ ہیں، میں کسی کے نام نہیں لے سکتی، نہ میں کسی کے کلپس بتا سکتی، نہ میں کسی کے کچھ بھی بتا سکتی، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر یعنی کہ ایک خراب ہو تو دیکھیں گے 10-20 چل رہے ہیں، بہت پیچھے اور آگے چل رہے ہیں۔ کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، کوئی کچھ نہیں کہتا کہ صحیح ہے نہیں صحیح، کیونکہ ڈر نہیں ہے خدا کا۔ اور بس سب کے دل میں ایک ہی دل ہے، جو مرد ہیں یہاں پر جن کے دلوں میں گندگی چھپی رہتی ہے، جو عورتیں ہیں
جو چاہتی ہیں کہ ایسی دلالی ہو، کس طرح سے ہو نہیں سمجھ میں آتا. پھر جب عورت تھک جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے بچوں کو لے کے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، شوہر ایسا ہو گیا، پھر وہ غلط راستے میں آئے گی کیونکہ وہ مایوس ہو چکی ہے. اسے ایسی کوئی طاقت نہیں رہی ہے، اس کے پاس ایسے کوئی پیسے نہیں رہے، کوئی ایسے ہیلپ نہیں رہا، کوئی ایسی ہاتھ نہیں رہی کہ اس کے مدد کی جائے. تو وہ جب وہ غلط ہوگی نا تو وہ شرم بھی نہیں کرے گی، وہ خوف بھی نہیں کرے گی، وہ کہے گی میرے لیے یہی راستہ تھا کہ کوئی اسے سہارا نہیں دیتا یہاں پر. ابھی ہم کیسے سہارا دیں؟ ہم اسے مضبوط ہونے کے لیے کہیں چل تو صحیح ہو جا، تو مضبوط ہو جا، تو ایسے مت کر. تو 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار جاؤں گی، کہوں گی ایسے، پھر میں کیا کروں گی اس کے ساتھ؟ تھوڑی سی ہیلپ کر سکتی ہوں، تھوڑا سی دلاسا دے سکتے ہیں، پر اس کو خود کھڑا ہونا ہوگا اپنی مضبوطی میں، اپنی تعلیم کے حساب سے. تو ایسے باہر کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو تعلیم کی بھی وہ نہیں دیتے، بس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے پاس. پر کر تو وہ بہت کچھ سکتی ہے، جیسے کہ انسان محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، پر کرنا نہیں چاہتا. ایک حصے میں گئی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ ملک بھی بتا سکتی ہوں، بینکاک ہے. وہاں پر گئے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے عورتیں محنت کر رہی ہیں، سیمنٹ اٹھا رہی ہیں، تابو کتنے بڑے بڑے اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے جا رہی ہیں، اور انہوں نے اتنا کام ہے کہ ان کی جوتی بھی پاؤں میں نے دیکھی نہیں، بنا جوتے کے کام کر رہے ہیں، بنا چپل، بنا کچھ بھی، ننگے پاؤں کام کر رہے ہیں. تو مجھے یقین نہیں آیا 2 پل کے لیے میں بھی یہ عورت ہو سکتی ہے، اتنی بھاری کام عورت نہیں کر سکتی. پر وہ پوری طریقے سے مٹی میں گھسی ہوئی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے عورت بولوں یا مرد بولوں. اتنی وہ کام کے عادت ہو چکی ہے اور ان کے جسم کی شیپ بدل چکی ہے کہ بس وہ محنت کرنی اٹھی ہے. اگر انسان محنت کرنے کے لیے کوشش کرے تو وہ اس کام پہ نہیں جائے گا. اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، تو بہت سی غلط حرکتیں ہونے لگتی ہیں. اور انسان یہاں پر کوئی دوسرے کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے کہ ہم ایسی مصیبت میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، جو کرتے کرنے دے. تو بس اس حصے کو لے کے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، بس یہ میں بتا رہی ہوں کہ بہت سی مشکلیں یہاں پر ہر ملک میں ہیں. میں اسی کو نہیں کہہ رہی اسی ملک میں ہیں، بہت سی ملکوں میں ایسی مصیبتیں، پر ان کو سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا کہ تمہارے لیے اور بھی آپشن ہیں، ایسی کمپنیز ہیں، تمہیں ایسے سہارا دے سکتے ہیں، تمہیں ایسے مدد دے سکتے ہیں. تو ابھی میں کچھ نہیں لے کے آئی، میں بس آپ کے پاس ایک صورت لے کے آئی. سورۃ غافر میں جو ہے وہ ساری عذاب کے بارے میں بیان کرتی ہے. جیسے بھی انسان گناہ کرتا ہے، جیسے بھی انسان ہے، اس اللہ نے ساری اپنی جو تفسیر اس میں اتاری ہے، وہ سارے عذاب کی اتاری ہے. اللہ کے نام اس میں ہیں، قیامت کے نام کتنے ہیں، سارے قیامت کے نام ہیں. تو ابھی میں نے کچھ ہی اتارے ہیں، میرے خیال میں بہت سی ہیں آیتیں ایسی ہیں سمجھنے والی جو عذاب، اپنا خوف ظاہر کرتی ہیں کہ جو صحیح راستے میں نہ چلے، جو جھوٹ ہے، جو منافق ہے، جو جیسا بھی ہے، اس سے الگ ہو تو اس کے لیے کیا سزا ہے. خاص طور پہ جس نے پڑھنا ہے اور جس کو سمجھ میں آنا چاہیے، صحیح باتوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، وہ غافر دیکھے. سورۃ غافر میں اس کو ہر چیز سمجھ میں آئے گی، اور جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. جیسے کہ یوم الدین بھی اسے کہتے ہیں، یوم الحشر بھی کہتے ہیں، یوم الضلال بھی اسے کہتے ہیں، یوم الاحزاب بھی اسے کہتے ہیں، یوم التناد بھی اسے کہتے ہیں. یہی نام ہے قیامت کے دنوں کے نام. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کوئی اگر سن رہا ہے نا تو اسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اتنے نام ہیں قیامت کے، سے خوف تو آنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں ان کو خوف نہیں ہے، وہ اتنے گم ہیں اس دنیا میں، دنیا کے حسن میں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی مصیبتیں آئیں عورتوں پہ، پر آئیں تو اور وہ خوش ہوں اور وہ ننگیاں ہوں، بجائے ان کو ان کی ہیلپ کرنے کے، بجائے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے.
اتنے دولت مند پیسے والے لوگ ہیں، بچائے کچھ کھول سکتے ہیں، کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. ہم تو خود پھر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں، جیسے بھی ہمیں نہیں چاہیے صدقہ جاری ہم ہر جگہ پہ ہر شکل پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس ہے ان کو بہت تکلیف ہے صحیح ہونے سے، صحیح دیکھنے سے کسی کو. تو یہ نہیں ہو سکتا. رات کے 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں، اس وقت رات کے 1 بج رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا. مائی گاڈ، وہ پرندہ اڑ نہیں پا رہا. اس لیے اس کی وجہ سے میں بہت دکھی رہتی ہوں. وہ دکھی کہ میں کچھ کر نہیں سکتی، بس باتیں کرنا جانتی ہوں. بہت دکھی رہتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنی. اللہ حافظ. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. ہر چیز کہتے ہوئے کافی خوف آتا ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اکیلی ہوں، کوئی ہے نہیں میرے ساتھ. میں دیکھتی ہوں پرندہ کہاں گیا، پھر بھی چلتی رہتی ہوں، کرتی رہتی ہوں. الگ اور تنہا سمجھنے کے بعد بھی یہ یہاں پر ہے، دیکھ رہی ہیں نیچے بیٹھا ہوا ہے، اڑ نہیں پا رہا. تو ابھی میں رکھتی ہوں. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ. میں تب تک اس کے بعد بزی ہو جاؤں گی اس برڈس کو دیکھنے میں، اس کبوتر کو دیکھنے میں کہ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا. دیکھیے، دیکھ رہا ہے نا، یہ یہاں پر ہے، یہ دیکھ. میں دیکھتی ہوں یہ کیوں نہیں اٹھ پا رہا. ابھی میں بزی ہو گئی ہوں. اللہ حافظ. پھر ملیں گے. Till then, bye.